قربانی گھر میں کس کے نام سے کریں؟ جان لو ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ 99% لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ قربانی کس کے نام سے کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کیونکہ اس طرح یہ واضح ہوگا کہ کس کے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی ایک امتحان کے لیے دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے، اے میرے بندے، ایک تو ارادہ کرتا ہے اور ایک تیرا رب ارادہ کرتا ہے، پھر ہوتا وہی ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ پھر اللہ انسان کو کہتا ہے کہ اب تو میرے ساتھ ایک ڈیل کر لے کہ اس دنیا میں تو میری مان لے تو پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری چاہت کو پورا کر دوں گا۔ اور پھر اللہ اس کا انجام بھی بتاتا ہے کہ اگر تو نے میری چاہت کو پورا نہ کیا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور پھر ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے گا۔ اللہ والو، اپنی اس مختصر زندگی کو اللہ کی چاہت میں گزاریں، جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیں، اور جس سے وہ منع فرماتا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے اس فرمان کا مظاہرہ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی اس سبق کو دہراتی ہے، اور ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ جو مانگے اسے دے دیا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام ربی حب لی من الصالحین کی دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، اور تقریباً 84 یا 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پیٹ سے آپ کو فرزند عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام فلسطین ہے، اور اس وقت یہ علاقہ کالے پہاڑوں سے ڈھکا ہوا تھا، جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ، نہ درخت، اور نہ ہی کوئی راستہ تھا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ آپ کا یہ بیٹا آپ کی پہلی بیوی سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ نوجوان بیوی سے، جو اس وقت 20 یا 22 سال کی تھی، حضرت بی بی ہاجرہ۔ اب دیکھیں کہ بڑھاپے میں اولاد ملی، وہ بھی انتہائی خوبصورت بیٹے کی صورت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بے تحاشا محبت بھی تھی، اور یکدم اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو اپنی نگاہوں سے دور کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ یا اللہ ایسا کیوں، اتنی عمر کے بعد بیٹا دیا تو اب اس کو دور بھیجنے کا حکم دے دیا کیوں؟ آپ نے فوراً کہا جی میرے رب، جو آپ کا حکم۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے گا اور راستہ بتائے گا، تو اس کے پیچھے چلنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر آ گئے۔ اب دیکھیں کہ معجزات یوں ہی نہیں ہوتے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونٹنی پر، جبکہ بی بی سارہ اور اسماعیل علیہ السلام دوسری اونٹنی پر سوار، اور یہ کوئی 15,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتے کرتے نہ جانے کون سے جنگلات، بیابان، ریگستانوں، پہاڑوں اور دشوار گزار کالے راستوں سے گزرتے گزرتے موجودہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ اگر اللہ چاہتا تو معجزہ دکھاتا اور ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کر دیتا۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا معجزات کی جگہ نہیں ہے، بلکہ بقدر محنت اور کوشش ہے۔ 4 پہاڑوں کے درمیان گہری وادی میں جب اترے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب آپ یہاں اپنے بیوی اور بچے کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے صرف یہی کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، لیکن موجودہ منظر آگ میں کودنے سے بھی زیادہ خوفناک تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ سوال نکلا کہ یہاں پر تو نہ پانی ہے، نہ سایہ، نہ آگ، نہ درخت۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہی آپ کے رب کی منشا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن وہاں رہے، اور پھر جب واپس لوٹنے لگے تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 3 میل تک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر خود کہاں جا رہے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو کہنے لگیں کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کہا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ دیکھ کر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ جاؤ، پھر اگر یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہی بیوی کی ہمت جوان ہو گئی۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور بی بی ہاجرہ انہیں پہاڑ کی بلندی کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی سے دوسری جانب اپنے بیوی بچے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اونٹنی سے نیچے اترے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی بیوی اور بچے کو اس مقام پر چھوڑ دیا ہے کہ جہاں نہ گھاس ہے، نہ پانی ہے، نہ تیرے بندے ہیں۔ اب تو جان اور تیرا کام جانے۔ اللہ والو، سوچے ذرا
کہ جب ہمارے گھروں میں رات کو بجلی چلی جائے، یکدم سے گھپ اندھیرا ہو جائے تو ننھے منھے بچوں پر کیا بیتتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، تنے تنہا ایک عورت ایک ایسی جگہ پر جہاں زندگی کا کوئی وجود ہی نہ تھا، ستارے بھی آسمان سے جھانک جھانک کر دیکھتے ہوں گے کہ آخر یہ بی بی یہاں کر کیا رہی ہیں۔ 20-22 سال کی عورت نہ صرف عام عورت بلکہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے، ناز و نعم میں پلی بڑی ہے، جس کے ارد گرد رات دن ملازمائیں حکم کی بجا آوری کے لیے عاجزی سے موجود رہتی تھیں، رات کے گھپ اندھیرے میں اپنے معصوم دودھ پیتے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ 3 دن بعد کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، بچے کے لیے چھاتی سے دودھ آنا بھی بند ہو گیا۔ اب انہیں معلوم ہے کہ چٹیل پہاڑ ہیں، یہاں پانی کا کہیں نام و نشان تک نہ ہوگا، پھر بھی بچے کو ایک جگہ پر رکھ کر صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتی ہیں۔ پیروں میں جوتی نہیں ہے، ننگے پاؤں پتھروں کے تیز کناروں پر دوڑتی پھسلتی مروہ تک دوڑ کر جاتی ہیں، چوٹی کے بلند مقام پر چڑھ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑاتی ہیں، پھر صفا کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ پانی کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی، بھاگتے بھاگتے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی ہیں، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر وہیں گر پڑتی ہیں، لیکن پھر سے ہمت جمع کی اور بچے کی جانب نگاہیں دوڑائیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ زندگی اور موت کی اس کشمکش میں اپنے بچے سے دور ہو جائیں۔ سامنے دیکھا تو ایک نوجوان دکھائی دیا، زندگی کی نئی امید جاگی اور نوجوان کی جانب جاتی ہیں کہ شاید کوئی کھانے پینے کا سامان مل جائے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا واٹر سورس ہے زمزم، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے کہ اللہ کا دوسرا حکم یہ ملا کہ اس بچے کو میرے نام پر قربان کر دو۔ اب 90 سال کے بوڑھے کا واحد سہارا جو 4 یا 5 سال کا ہوگا، اس عمر میں تو بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں، ان کی ہلکی سی جنبش پر بھی ماں باپ کا دل دہل جاتا ہے۔ فلسطین سے چھری لے کر مکہ تک کا سفر کیا، بوجھل قدموں کے ساتھ کہ میں یہ کام کیسے کروں گا، اللہ کا حکم تھا، تشریف لے گئے، بچے کو تیار کروایا اور منع کی جانب چل دیے۔ وہاں 3 جگہ شیطان آیا، اس کو کنکر مارے اور پھر ایک تنگ سی جگہ پر بیٹھے اور بیٹے سے کہا کہ میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو تیری کیا رائے ہے؟ آگے سے فرزند بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے تھے، کہنے لگے اے میرے والد جلدی کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، انشاءاللہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیں تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کو تکلیف نہ ہو، مجھے الٹا لٹا دیں تاکہ ذبح کرتے وقت میری آنکھوں میں دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ کانپ جائیں، اور پھر اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ میرا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا کہ جب بھی کبھی میری یاد آئے گی تو میرے کرتے کو دیکھ کر تسلی پائیں گی، اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے مجھے یہیں دفن کر دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے، انہیں الٹا لٹایا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ان کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھا، سر کے بال پکڑ کر اوپر کی طرف کھینچا، چھری بیٹے کی گردن پر رکھی اور آسمان کی جانب اپنا چہرہ کر کے کہنے لگے اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ میرے دل میں اسماعیل کی محبت بہت بڑھ گئی ہے، اے میرے مالک دیکھ لے کہ میں آج تیرے نام پر قربان کر رہا ہوں، اگر یہ میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ یاد رہے کہ 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پیچھے کے بالوں کو کھینچنے کی وجہ سے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور دوسری بار اس وقت جب طائف میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، تو اس وقت بھی سارے آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی، اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ نہیں چلنا، اور وہ نہیں چلی، دوبارہ چلائی نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، پھر گئے اور ایک پتھر سے اس کو تیز کیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نے میرے حکم کو پورا کر دیا، اے جبرائیل جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو لٹا دو۔ پٹی بندھی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی تو چھری چل گئی، خون کا فوارہ نکلا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم گرم خون گرا، وہ سمجھے اسماعیل ذبح ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا اور آنکھوں سے پٹی کھول لی تو دیکھا کہ پاس کی جبرائیل بھی کھڑے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔
تبھی اللہ کا کلام اترا، اے ابراہیم تو نے میرے حکم کو پورا کیا اور اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ کوئی بچہ ذبح نہیں ہونا تھا اور بچے کو ذبح کرنا بھی اللہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی، بس پوری انسانیت کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اللہ جو کہے اس کو پورا کر دو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ جبکہ آج کل کے لوگ کامیابی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہو، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے گھر ہوں، لیکن سن لو اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے نہ ان میں عزت رکھی ہے، نہ ان میں کامیابی رکھی ہے، اور نہ ہی ان میں کسی قسم کا سکون ہے۔ اللہ کی مان کر چلو، پھر چاہے مرسیڈیز ہو یا گدھے پر سوار ہو، وہ پرسکون ہوگا۔ لیکن جب اللہ کی نہ مانی تو گاڑی سونے کی بھی ہو، 100 ملازم دائیں بائیں ہوں، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کا پیغام بس یہی ہے کہ میری مان لو، میری مان لو۔ اور ایک بار یہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلنے لگی تھی، دوسری بار میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی گردن پر چلنے والی تھی، لیکن اللہ نے اسے روک لیا۔ لیکن پھر کہاں چلی؟ یہ چھری چلنی ضرور تھی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کو جھولا دیتے وقت اپنے سینے پر کھڑا کر لیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی اس سے پیار فرما۔ پھر چھری جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر چلی تو اس روز اہل بیت اطہار کے 17 نوجوانوں کی گردنیں کٹ کر نیزوں پر چڑھ گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین میں مالی قربانی کے ساتھ ساتھ بے شمار جسمانی مشقتیں بھی برداشت کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب شام میں داخل ہوا تو رومیوں میں مسلمان دشمنی کا جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ جنگی قیدیوں کو بھی نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالتے تھے۔ عرب مورخین نے لکھا ہے کہ رومیوں نے تانبے کی ایک گائے بنا رکھی تھی، اس کے پیٹ میں زیتون کا تیل ڈال کر نیچے آگ جلاتے رہتے تھے۔ اگر مسلمان نصرانیت قبول کر لیتے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر دین ترک کرنے سے انکار کر دیتے تو انہیں کھولتے تیل میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اسے میرا پیغام دے دو کہ فوراً توبہ کرے اور اسلام قبول کر لے۔ مسلمہ نے حبیب بن زید کو پکڑ لیا اور کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا، تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں گواہی دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیا۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر ایک پاؤں کاٹ ڈالا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ ڈالا، پھر بھی نہ مانے تو جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹنے لگا۔ حبیب بن زید زندہ حالت میں اپنے جسم سے ایک ایک ٹکڑا کٹتے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کی جھوٹی رسالت کی گواہی نہ دی۔ اس قدر تکلیف اور کرب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا پورا ثبوت دیا، حتیٰ کہ ٹکڑے کاٹ کاٹ کر تڑپا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ کس قدر دردناک موت ہے۔ لیکن جب یہ خبر ان کی والدہ ام عمارہ تک پہنچی تو وہ کہنے لگیں کہ اسی دن کے لیے میں نے اسے اپنا دودھ پلایا تھا اور میں اللہ کی بارگاہ میں اجر کی امید رکھتی ہوں۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول فرمایا تو اس نے مختلف انداز سے ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی ہر طرح کی اجازت دے دی تھی کہ جب جی چاہیے اس مظلوم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں۔ یہ ظالم تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت آپ کو منہ کے بل لٹا دیتے اور پیٹھ پر ایک وزنی پتھر رکھ دیتے، حتیٰ کہ آپ ہولناک گرمی اور ناقابل برداشت اذیت سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن شقی القلب امیہ نے آپ کے دونوں ہاتھوں میں رسی باندھی اور انہیں بری طرح گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ ظالم نے آپ کو تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا۔ امیہ کا بیٹا صفوان بھی باپ کے پیچھے وہاں پہنچا اور حضرت فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا میرا باپ تیرا رب نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہرگز نہیں، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو سب کا خالق اور مالک ہے،
اور جو سب کو روزی دیتا ہے۔ صفوان کو اس جواب پر بہت غصہ آیا اور اس نے آپ کا گلا اتنی زور سے دبایا کہ آپ کی زبان باہر نکل پڑی اور بالکل بے حس و حرکت ہو گئے۔ ظالموں نے سمجھا کہ ختم ہو گئے، لیکن ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ اتنے میں اتفاق سے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو دل بھر آیا اور اس وقت حضرت فقیہ کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ ہجرت سے قبل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے تابناک باب وہ ہے جس میں آپ 3 سال 7 تا 10 ہجری تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں شعیب ابی طالب میں محصور رہے۔ شعیب ابی طالب محصوری اگرچہ بنی ہاشم اور بنو مطلب سے مخصوص تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاشمی اور مطلبی نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنی ہاشم اور بنو مطلب کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ 3 سال تک ہولناک مصائب برداشت کرتے رہے۔ اس زمانے میں بے کس محصورین بعض اوقات درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں ابال کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو مجھے سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، میں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی یہ برکت تھی کہ ان حضرات نے ان سخت آزمائشوں پر پورا اترنے کی سعادت حاصل کر لی، ورنہ عام حالات میں ایسی اذیتوں کو برداشت کرنا انسانی بس کی بات نہیں۔ اللہ والو، ہم سے ایسی کوئی قربانی اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تو بڑے لوگ تھے، لیکن اللہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ والو، ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی والے جانور کی گردن پر چھری چلانے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اپنے مشرکانہ اور حرام جذبات پر بھی چھری چلائیں اور عہد کریں کہ اے اللہ صرف تیری ہی بات مانیں گے اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، اس کے خلاف جو چیز آئے گی اس کے خلاف چلیں گے، پھر چاہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبیوں نے اور ان کے اہل خانہ اور صحابہ نے حق کے راستے پر چلنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی۔ اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حج کی سعادت نصیب کرے۔ صحابہ کرام نے 40 50 اور حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج کیے۔ اللہ توفیق دے کہ ہمارے حج قبول ہوں اور بار بار یہ موقع نصیب ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا۔ قربانی کا سلسلہ آپ نے اس دن سے شروع کیا جب مدینہ تشریف لائے اور ہر سال قربانی دیتے تھے، ہر سال 2 جانور ذبح فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 جانوروں کا کیا مقصد؟ آپ نے فرمایا ایک میری طرف سے، دوسرا میری غریب امت کی طرف سے۔ کبھی فرمایا کہ ایک میری طرف سے، دوسرا میرے اہل بیت اور امت کی طرف سے۔ 2 جانور آپ نے ذبح فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا ابن ماجہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ جب حضرت علی کی باری آئی تو انہوں نے بھی 2 ذبح کیے۔ صحابہ نے پوچھا یا علی 2 کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے میرے حبیب نے وصیت کی کہ علی تم نے 2 قربانیاں کرنی ہیں، ایک اپنی طرف سے، دوسری میری طرف سے۔ سو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں کھانا نہ پکتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند اور 3 سورج ایک ساتھ کبھی نہ دیکھے کہ روٹی بھی کھائی ہو، یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہ کھایا۔ قربانیاں کتنی دیں؟ حضرت علی کا اپنا کوئی مکان نہ تھا، کوئی گھر نہ بنایا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں کھائیں۔ قربانیاں کتنی؟ جب دینے کی بات آتی ہے تو ماحول اور ہو جاتا ہے، لینے کی بات آتی ہے تو ماحول اور۔ قربانی اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو۔ امام شافعی فرماتی ہیں کہ جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا وہ بیکار ہیں، ان کی قیمت کا حساب لگائیں۔ چھت پر سٹور بنایا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، خالی کمروں کا حساب لگائیں اور قربانی کریں۔ جب رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا معاملہ آتا ہے تو تم گول کر جاتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے چیزیں استعمال کی تو مہینوں روٹی نہ پکی۔ یہاں جو شخص ہر جمعے 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے، ہر تیسرے دن مرغی لاتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے اوپر واجب نہیں۔ ابا جی کی طرف سے، پھر اماں جی کی طرف سے، پھر دادی کی،
خدا کے بندو، جس کے پاس پیسے ہیں اس پر پہلے اپنی قربانی واجب ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے وہ پہلے اپنی قربانی کرے۔ اگر شوق ہے تو ایک اور جانور خریدے ابا جی کی طرف سے، اگر اللہ نے توفیق دی تو ایک اور خریدے اماں جی کی طرف سے کرے، اور اگر دل کو سکون ملے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں کی، 10 سال میں 20 ہوئیں۔ جب حج پر تشریف لے گئے تو 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ایک اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہے کہ اونٹ ذبح کرنا مشکل تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اونٹ کیسے ذبح کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری اٹھائی، اونٹ دوڑتا ہوا روتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے لیٹ گیا۔ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا۔ اس نے نہ ٹانگ ہلائی نہ پاؤں۔ اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے کہ خود ذبح کریں، خوبصورت جانور لائیں اور اللہ کے راستے میں خون بہائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں قربانی کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔